انٹرسٹنگ اسلامک سوال اور ان کے خوبصورت جواب۔ سوال: قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ جواب: شہد غائب ہو جائے گا۔ سوال: نماز کے لیے اذان کا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ شریف کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: حدیث شریف میں جنت کے پھول کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سے وقت کی ادا فرمائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز ادا فرمائی تھی۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب: ریاکاری یعنی کہ عبادت میں دکھاوا کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جس سے نفرت کرنا منع ہے؟ جواب: کھانسی، زکام اور کھجلی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو صرف شیطان کو دیکھ کر ہی بولتا ہے؟ جواب: گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کون سے لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: جو لوگ اپنے پیسے کو فضول خرچ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا گھر ہے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب: جس گھر میں کتا اور جاندار کی تصویریں ہوں۔ سوال: اسلام میں شراب نوشی کی سزا کتنے کوڑے ہیں؟ جواب: 40 کوڑے ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ سوال: کس جانور کے جسم میں شیطان کا تھوک شامل ہے؟ جواب: کتے کے جسم میں۔ سوال: جب جماعت کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ جواب: جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے یعنی کہ نماز باجماعت شروع ہو چکی ہو تو شریعت ہمیں ادب، احترام اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے اور شامل ہونے کا حکم دیتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ چلو، جلدی نہ کرو، جو پالو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں مکمل کر لو۔ نماز کی طرف دوڑ کر جانا یا جلدی میں بھاگنا منع ہے، چاہے امام رکوع میں ہو یا سجدے میں۔ سکون اور وقار ضروری ہے۔ وقار، ادب اور سنجیدگی کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے تاکہ نماز کی عظمت باقی رہے۔ کئی لوگ امام کے رکوع میں جانے پر رکوع پانے کے لیے دوڑتے ہیں، جو کہ خلاف سنت ہے۔ اگر آپ سکون سے چلیں اور رکوع نہ ملے تب بھی ثواب زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق کام کیا۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی تعریف سب سے نمایاں انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ انہیں غیر معمولی خوبصورت سمجھ بیٹھیں اور حیرت کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں: اللہ کی قسم، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31۔ آپ کی خوبصورتی اتنی غیر معمولی تھی کہ عورتیں انہیں دیکھ کر بے خود ہو گئیں۔
روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب زلیخا نے عورتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ سوال: کون سا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب: مسجد کا۔ اس کے علاوہ جو شخص راستے سے نقصان دینے والی چیزیں جیسے کانٹا، پتھر، کوڑا ہٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ کام جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ دیکھی اور کہا، اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے بد زبانی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: بد زبانی، گالی گلوچ، تلخ زبان یا بیہودہ کلام ایک بہت بری عادت ہے جس سے بچنے کی قرآن و سنت میں سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں براہ راست یہ ذکر نہیں کہ فلاں سورت پڑھنے سے بد زبانی دور ہوتی ہے، لیکن کچھ صورتیں اور دعائیں دل کی صفائی، زبان کی درستی اور اخلاقی بہتری کے لیے بہت مفید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بد زبان اور نہ فحش گو۔ ترمذی حدیث نمبر 1977۔ سورہ لقمان روزانہ پڑھنے یا سننے کی عادت بنائیں۔ روزانہ سورہ عصر پڑھیں کیونکہ یہ سورہ انسان کو نصیحت، صبر اور حق پر چلنے کی دعوت دیتی ہے، اور ساتھ یہ دعا بھی کریں، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے ہی میرے اخلاق، میری عادتیں کو اچھا بنا دے۔ سوال: غیبت کرنے والا قیامت کے دن کون سی شکل میں ہوگا؟ جواب: غیبت، چغلی یا پیٹھ پیچھے برائی کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا پیارے دوستو ان تمام گناہوں سے بچو، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس ویڈیو سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔